ایپیسوڈ 1 محبت ایک جنون۔ پریشا تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں جا کر لیٹی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اس وقت فہد کی بے رخی نہیں بلکہ زوار کی یاد ستا رہی تھی۔ اف، کتنا لگتا ہے مجھے اسے کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اسے پھر وہ یاد آنے لگا۔ جب وہ اسے فون کیا کرتا تھا وہ غصہ ہوتی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں لے لیا۔ صحیح کہتا تھا، وہ عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ وہ بھی تو اس کی ایک عادت اپنے ساتھ لے آئی تھی جو کہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی عادت نہیں بلکہ وہ اپنا دل چھوڑ آئی ہے۔ اسلام آباد آئے اسے تیسرا دن تھا۔ ہاں، سوچا تھا کہ یہاں آ کے بیزی ہو جائے گی تو کیا پتہ زوار کی یادیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں، پر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسے وہی یاد آتا، انجانے میں ہی صحیح وہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کس نہ کس طرح فون کرے گا، لیکن پھر بھی دل کہتا تھا کبھی تو وہ پتہ لگا ہی لے گا۔ اتنے دنوں میں وہ یہ تو جان گئی تھی کہ زوار سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس فیلنگ سے انکاری تھی۔ وہ فہد سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت دنوں سے فہد کو کئی بار کال کر چکی تھی، پر وہ اب اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا، اور اب وہ اس کی کال کر رہی تھی۔ اتنی کالز کے بعد بھی بے سود اس نے کوئی کال نہ اٹھائی۔ اس نے دوبارہ کال کی اور اب ایک بار فون اٹھا لیا گیا۔ فہد اس ٹائم اپنی نیو گرل فرینڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ سیل پر چہکتا نام ناگواری سے دیکھا اور کال ریسیو کی۔ کون ہو؟ کیوں فون کر رہی ہو بار بار؟ فہد، میں پریشا ہوں۔ پریشے؟ او ہاں پریشے زوار؟ پریشے کو دھچکا لگا۔ فہد، تم چپ کرو، میرا پیچھا چھوڑ دو اب۔ فہد، میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ اوہ، تو تم طلاق یافتہ ہو؟ میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے جو تم سے جیسے طلاق یافتہ سے شادی کروں؟ فہد، نام مت لو میرا۔ اور رہی بات محبت کی تو مجھے تم سے پہلے بھی نہ تھی، جسٹ پیسوں کی ضرورت تھی جو تم پوری کرتی تھی، اور تم سے شادی کا مقصد بھی یہی تھا۔ واٹ؟ تو تم مجھے یوز کر رہے تھے؟ ہاں، آسان لفظوں میں یہی سمجھ لو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ہاں، آئندہ مجھے کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ بہت دیر تک تو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آئی تو اس کا دھارے مار مار کے رونے کا دل چاہا۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کے ساتھ فہد سے اچھا تو زوار تھا، جس نے اسے بھلے زبردستی نکاح کیا لیکن اس سے نکاح کے باوجود اپنی کوئی غرض ظاہر نہ کی۔ اور فہد، وہ تو منگنی سے پہلے بھی اسے اپنا کام نکلواتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ فون کرتا تھا اپنے کام کے لیے ہی کرتا تھا، ورنہ وہ تو اسے پوچھتا تک نہ تھا۔ اور زوار ہر روز اسے فون کرتا تھا، اس کی کڑوی باتیں سہتا تھا، اس کے لیے اپنے آپ تک کو بدل دیا۔ اس نے جو کیا محبت وہی تھی جو زوار اسے کرتا تھا، اور زوار اور فہد کا موازنہ کر رہی تھی۔ زوار اسے ڈھونڈتا ہوا لاہور پہنچ گیا۔ اس کے گھر پہ گیا تو تالا لگا پایا۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ تو اسلام آباد جا چکے ہیں۔ کہاں تک چھپتی رہو گی پری مجھ سے؟ کہاں تک؟ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ خود سے بولا۔ پریشا اب پھر سے اس سے گاؤں جانا چاہتی تھی، جہاں اس کی خوشیاں تک تھیں، جہاں اس کا زوار تھا۔ فہد تو کب کا اس کے دل سے اتر چکا تھا۔ فہد کا ذکر تک وہ سننا نہیں چاہتی تھی، اور اب وہ جلد از جلد زوار سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا، پر وہ اسے منا لے گی۔ اسے پپھو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو پپھو اپنے روم میں آرام کر رہی تھی کہ پریشا چلی گئی۔ خیریت بیٹا اس وقت؟ جی پپھو، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ پپھو وہ جھجکی۔ بولو بیٹا، جھجک کیوں رہی ہو؟ بچپن سے آج تک تم نے ہر بات پر مجھ سے بے جھجک کہی، پر اب یہ جھجک کیوں؟ پپھو، وہ فہد نے جو آپ کو فون پر بتایا تھا نکاح کا، وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ پپھو، وہ سچ کہہ رہا تھا کیا؟ یعنی تمہارا نکاح؟ جی پپھو، پر یہ بس مجھے کچھ نہیں سننا۔ یہ بتاؤ، تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ پپھو، میں بتاتی ہوں، میں پوچھا تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ جی پپھو، پر یہ پورا سچ نہیں۔ آپ تو مجھے جانتی ہیں، پھر کیا سچ ہے؟ میں نے تم سے پوچھا، تم نے جھوٹ بولا کہ نہیں، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ فہد سچ کہہ رہا تھا۔ پپھو، یہ نکاح جسے آپ سمجھ رہی ہیں ویسے نہیں ہوا جیسے آپ سمجھ رہی ہیں،
اور پھر پری نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔